بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مال أخيه إلا بطيب نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان کرام اور دیگر حاضرین مجلس، دین اسلام ایک جامع اور ہمگیر مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات و ہدایات انتہائی صاف و شفاف اور انسانی عقل کو اپیل کرتی ہے۔ دین اسلام جہاں زندگی کے دیگر شعبوں میں تعلیمات و ہدایات فراہم کرتا ہے، وہیں حیات انسانی کا ایک اہم شعبہ نکاح اور شادی بیاہ کے لیے بھی تعلیمات و ہدایات بتاتا ہے۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ پاکیزہ رشتہ انتہائی مضبوط و مستحکم ہو، ازدواجی زندگی میں خوشی و مسرت اور خوشگواری کا ماحول قائم رہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس پاکیزہ رشتے کو مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ انسان اس کے ذریعے سکون حاصل کرے اور ازدواجی زندگی میں خوشی و مسرت اور پیار و محبت قائم رہے۔ اسی طرح سماج میں نکاح کا زیادہ سے زیادہ فروغ ہو، انسان اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل جائز حدود میں رہتے ہوئے کرے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ ظاہر ہے کہ ان مقاصد کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب نکاح اور شادی بیاہ کو بے جا رسم و رواج اور جہیز جیسی بدترین رسم سے پاک رکھا جائے۔ یہ جہیز کی رسم جس کے تصور سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس بدترین رسم کے نتیجے میں سماج و سوسائٹی میں بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ سماج و معاشرہ تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ فکر مند والدین اور بھائی کو اپنی بچی کی شادی کے لیے سودی قرض لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ والدین جہیز کے ساز و سامان کو جمع کرنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا چیزیں فروخت کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی گھر بار کو بھی فروخت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، یہ جہیز کی کثیر سربراہی کا نتیجہ ہے۔ ان تمام مفاسد و خرابیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی باشعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سماج و معاشرہ میں یہ ظالمانہ رسم عام ہو۔ اسی طریقے سے شریعت کے نقطۂ نظر سے جہیز کے فرمان سے واضح ہے۔ آپ نے فرمایا لا يحل لامرئ مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی شخص کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے مال کو بغیر اس کی خوشدلی کے لے۔ اسی طرح حضرات علماء نے جہیز کے مطالبات کو رشوت سے تعبیر کیا ہے، اور رشوت کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بڑی سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لیے جہیز کا مطالبہ کرنا اس کی قوامیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام میں ذمہ دار بنایا ہے، اسی لیے ذمہ دار بنایا ہے وہ اپنی بیوی کے خرچ کو بھی برداشت کرتا ہے اور اس کے گھر کے دیگر ضروریات کی بھی تکمیل کرتا ہے۔ جہیز میں جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ گھر کے ضروریات سے ہی متعلق ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری کا حکم اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے۔ حضرات کیا والدین کا احسان کم ہے؟ وہ اپنے بچیوں کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کا نظم کرتے ہیں، انہیں اچھا طور طریقہ سکھاتے ہیں، پھر نکاح کے ذریعے ایک اجنبی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا ان سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، لیکن افسوس صد افسوس ظالمانہ سسٹم نے، اس جہیز کے رسم نے سماج کو تباہی کا اپنے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج و معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بنے، سماج سے برائیاں ختم ہو، زنا کا سرتباب ہو، بچیاں خودکشی نہ کریں، ہماری ماں اور بہنیں در در کے سوالی نہ بنیں، تو ہمیں اسلامی سسٹم نظام وراثت کو زندہ کرنا ہوگا اور سماج و معاشرہ سے اس جہیز کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی جا کر سماج کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔